غرور میں مبتلا ہونا بھی جہالت کے لیے کافی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب تم میں سے کوئی چھین کے پھر خدا کی حمد کرے تو جواب دو، اگر حمد نہ کرے تو اسے جواب نہ دو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتیں اور خوشبو میرے لیے محبوب بنا دی گئی ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر پر جاتا ہے تو اس کے وہ اعمال بھی لکھے جاتے ہیں جو وہ تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے اپنے علم پر عمل کیا اللہ تعالیٰ اسے ایسا علم عطا فرمائے گا جو وہ پہلے نہ جانتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخص زیادہ محبوب نہیں تھا۔ اس کے باوجود جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے تو وہ کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ناپسند کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری ایک بات بھی کسی کو معلوم ہو تو وہ آگے پہنچا دے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا جلتا کوئی بھی شخص نہ تھا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی عزت اس کی غیر موجودگی میں بچائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے کو جہنم سے بچائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مل کر اور اللہ پاک کا نام لے کر کھایا کرو کہ کھانے میں برکت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو آپ کے دونوں اگلے دانتوں کے درمیان سے ایک نور نکلتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ڈر سے رونے والا جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن کا صدقہ ہی اس کے لیے سایہ کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے جو چیز انسان کے ترازوئے اعمال میں رکھی جائے گی وہ انسان کا وہ خرچ ہوگا جو اس نے اپنے گھر والوں پر کیا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے طالب علم کی بخشش کی دعا کرتے ہیں یہاں تک کہ مچھلیاں پانی میں دعائیں کرتی ہیں۔ مومن اپنی خوش اخلاقی سے روزے دار اور رات کو قیام کرنے والے کا درجہ پا لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو شفاعت عطا کی گئی ہے اور میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرو، اے اللہ اپنے ذکر اور شکر کرنے اور بہترین عبادت کرنے پر میری مدد فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہماری طرح نماز پڑھی اور ہماری طرح قبلہ کی طرف منہ کیا تو وہ مسلمان ہیں، جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی پناہ ہے، پس تم اللہ کے ساتھ اس کی دی ہوئی پناہ میں خیانت نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود تمام غموں سے نجات اور گناہوں کی بخشش کا سبب ہے۔ جس دن لوگ دونوں جہاں کے پالنے والے کے سامنے حساب دینے کے لیے کھڑے ہوں گے وہ کانوں کی لو تک پسینہ میں ڈوب جائیں گے۔ دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے، اس میں سے ذرا سی بھی اوپر نہیں جاتی جب تک کہ تم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ یعنی درود نہیں بھیج لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی شہادت دے کہ ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت و بندگی کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ نے اس شخص پر دوزخ کی آگ حرام کر دی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان مرد نماز اور ذکر کے لیے مسجدوں میں پابندی سے حاضر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ایسا خوش ہوتا ہے جس طرح مسافر کے گھر والے اس کے گھر آنے پہ خوش ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مومن مرتا ہے تو قبر کہتی ہے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جتنے لوگ میرے اوپر چلتے تھے ان میں سے سب سے زیادہ محبوب اور چہیتے مجھے تم ہی تھے، اور آج جب تم میرے سپرد کر دیے گئے ہو اور میرے پاس آ گئے ہو تو تم دیکھو کہ تمہاری خدمت اور راحت و سکون کے لیے میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت بھیجی جو عورتوں جیسا چال چلن اختیار کریں، اور ان عورتوں پر لعنت بھیجی جو مردوں جیسا چال چلن اختیار کریں۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ فیضیاب میری شفاعت سے وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ اے اللہ، میرے عیوب کی پردہ فوشی فرما اور مجھے خوف میں امن عطا فرما۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میٹھی چیز اور شہد کو پسند فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ساتھیوں میں بہتر ساتھی وہ ہیں جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہو، اور پڑوسیوں میں بہتر پڑوسی وہ ہیں جو اپنے پڑوسی کے حق میں بہتر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیر تحریر فرما دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ جانداروں کی تصویریں بناتے ہیں انہیں قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا۔ ان سے کہا جائے گا کہ جن کو تم نے تخلیق کیا اب ان کو زندہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کے ساتھ 4 چیزوں کی بنا پر شادی کی جاتی ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کے دین کی وجہ سے، تو تم دیندار عورت سے شادی کر کے کامیابی حاصل کرو۔ انسانوں میں اچھا وہ ہے جس کی عمر لمبی اور عمل اچھے ہوں۔ ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا وجہ ہے کہ اہل ایمان کا ان کی قبروں میں امتحان لیا جاتا ہے مگر شہید کا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے سروں پر چمکتی تلوار کی امتحان کاپی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے؟ آپ نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے کام کاج یعنی اپنے گھر والیوں کی خدمت یا مدد کیا کرتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو فوراً کام کاج چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمائی شیطان کی طرف سے ہے، بس جب کسی کو جمائی آئے تو جہاں تک ہو سکے اسے روکے، کیونکہ جب کوئی جمائی لیتے ہوئے ہا کرتا ہے تو شیطان اس پر ہنستا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم ننگے پاؤں ننگے بدن تنگ دست بکریوں کے چرواہوں کو بلند و بالا عمارتوں کی تعمیر اور ان پر فخر کرتے ہوئے دیکھو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ٹیک لگا کر نہیں کہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا اپنے مومن بھائی کو خوش کر دینا، اس کا قرض ادا کر دینا یا اس کو کھانا کھلا دینا افضل اعمال میں سے ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر ابن آدم خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو بہت توبہ کرنے والے ہیں۔